السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب دعوت الامیر کی اگلی قسط میں خوش آمدید۔ آج ہم صفحہ نمبر 347 سے شروع کریں گے۔ 12ویں پیشگوئی۔ ترقی جماعت کے متعلق آپ کی پیشگوئی جو پوری ہو کر دوست و دشمن پر حجت ہو رہی ہے۔ اب میں ان تبشیری پیشگوئیوں میں سے ایک پیشگوئی کو بطور مثال پیش کرتا ہوں جو اس تعلیم کی اشاعت کے متعلق کی گئی تھی، جس کے تحت آپ علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے، یعنی وہ علوم اور معارف جو قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں مگر لوگ ان سے ناوافقیت کی وجہ سے غافل ہو چکے تھے۔ یہ پیشگوئی بھی ایسی ہے کہ لاکھوں آدمی اس کے شاہد ہیں اور اس وقت کی گئی تھی جبکہ اس کے پورا ہونے کے سامان موجود نہ تھے۔ اس پیشگوئی کے الفاظ یہ تھے: میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ تذکرہ صفحہ 312 ایڈیشن چہارم۔ میں تیرے خالص اور دلی محبوبوں کا گروہ بھی بڑھاؤں گا اور ان کے نفوس و اموال میں برکت دوں گا اور ان میں کثرت بخشوں گا۔ تذکرہ صفحہ 141 ایڈیشن چہارم۔ اللہ تعالیٰ اس گروہ احمدیان کو نشرما دے گا یہاں تک کہ ان کی کثرت اور برکت نظروں میں عجیب ہو جائے گی۔ یاتون من کل فج عمیق۔ تذکرہ صفحہ 297 ایڈیشن چہارم۔ ان دنیا کے ہر ملک سے لوگ تیری جماعت میں داخل ہونے کے لیے آئیں گے۔ انا اعطیناک الکوثر۔ تذکرہ صفحہ 476 ایڈیشن چہارم۔ ہم تجھے ہر چیز میں کثرت دیں گے جن میں جماعت بھی شامل ہے۔ انگریزی میں بھی آپ کو اس کے متعلق الہام ہوا: I shall give you a large party of Islam۔ تذکرہ صفحہ 103 ایڈیشن چہارم۔ میں تم کو مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت دوں گا۔ ثلۃ من الاولین و ثلۃ من الآخرین۔ تذکرہ صفحہ 103 ایڈیشن چہارم۔ پہلوں میں سے بھی ایک بڑی جماعت تم کو دی جائے گی اور پچھلوں میں سے بھی، جس کے معنی یہ بھی ہیں کہ پہلے انبیاء کی امتوں میں سے بھی ایک گروہ کثیر تم پر ایمان لائے گا اور مسلمانوں میں سے بھی ایک بڑی جماعت تم پر ایمان لائے گی۔ یا نبی اللہ کنت لا عارف کا۔ تذکرہ صفحہ 503 ایڈیشن چہارم۔ زمین کہے گی، یعنی اہل زمین، کہ اے اللہ کے نبی میں تجھے نہیں پہچانتی تھی۔ انا نارث الارض ناکلوها من اطرافها۔ تذکرہ صفحہ 466 ایڈیشن چہارم۔ ہم زمین کے وارث ہوں گے، اسے اس کے کناروں کی طرف سے کھاتے آویں گے۔ ان علامات میں سے بہت سے تو ایسے وقت میں ہوئے اور اسی وقت شائع بھی کروا دیے گئے، بلکہ جبکہ آپ پر ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا تھا، اور بعض بعد کو ہوئے جب سلسلہ قائم ہو چکا تھا، مگر وہ بھی ایسے وقت میں ہوئے ہیں جبکہ سلسلہ اپنی ابتدائی حالت میں تھا۔ اس وقت آپ کا یہ الہام شائع کر دینا کہ یہ وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے ساتھ ایک بڑی جماعت ہوگی، اور صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ تمام ممالک میں آپ کے مرید پھیل جائیں گے، اور ہر مذہب کے لوگوں میں سے نکل کر لوگ آپ کے مذہب میں داخل ہوں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ بہت بڑھائے گا، اور کسی ملک کے لوگ بھی آپ کی تبلیغ سے باہر نہیں رہیں گے۔ کیا یہ ایک معمولی بات ہے؟ کیا انسانی دماغ قیاسات کی بنا پر ایسی بات کہہ سکتا ہے؟ یہ زمانہ علمی زمانہ ہے، اور لوگ اپنے پہلے مذہب کو، جس کی صداقت یوم ولادت سے ان کے ذہن نشین کی جاتی رہی تھی، چھوڑ رہے ہیں۔ آج کل مسیح نہیں رہے، ہندو نہیں رہے، یہودی نہیں رہے، اور پارسی نہیں رہے، بلکہ ایک عقلی مذہب ان مذاہب کی رسوم کی چادر میں لپٹا ہوا سب جگہ پھیل رہا ہے۔ نام مختلف ہیں مگر خیالات سب دنیا کے ایک ہی ہو رہے ہیں۔ اس حال میں آپ کا یہ دعویٰ کرنا کہ جو لوگ اپنے پہلے نبیوں سے بیزار ہو کر نیچر کی اتباع میں مشغول ہیں، آپ کو مان لیں گے، بظاہر ناممکن الوقوع دعویٰ تھا۔ پھر آپ اردو اور عربی اور فارسی کے سوا اور کوئی زبان نہیں جانتے تھے، اور آپ علیہ السلام ہندوستان کے باشندے تھے، جس ملک کے باشندے آج سے 30 سال پہلے عرب اور ایران میں نہایت حقیر سمجھتے تھے۔ کب امید کی جا سکتی تھی کہ عرب، ایران، افغانستان، شام اور مصر کے باشندے ایک ہندوستانی پر ایمان لے آئیں گے؟ کون کہہ سکتا تھا کہ ہندوستان کے انگریزی پڑھے ہوئے لوگ جو قرآن کریم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام قرار دینے لگ گئے تھے، اس بات کو مان لیں گے کہ اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے؟ اور پھر ایسے آدمی سے جو انگریزی کا ایک لفظ نہیں جانتا، جو ان کے نزدیک سب سے بڑا گناہ تھا، پھر کون سی عقل تھی جو یہ تجویز کر سکتی تھی کہ السنہ مغربیہ سے ناواقف، علوم مغربیہ سے ناواقف، رسوم و عادات مغربیہ سے ناواقف انسان، جو اپنے صوبے سے بھی باہر کبھی نہیں گیا، حضرت اقدس علیہ السلام پنجاب سے باہر صرف علی گڑھ تک تشریف لے گئے ہیں، وہ ان ممالک کے لوگوں تک اپنے خیالات کو پہنچا دے گا، اور پھر وہ علوم فنون جدیدہ کے ماہر اور ایشیاؤں کو کیڑوں مکوڑوں سے
بدتر سمجھنے والے لوگ ان کی باتوں کو وہ بھی سن لیں گے اور مان بھی لیں گے۔ اور پھر کس شخص کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ افریقہ کے باشندے جو ایشیا سے بالکل منقطع ہیں اس کی باتوں پر کان دھریں گے اور اس پر ایمان لائیں گے، حالانکہ ان کی زبان جاننے والے ہندوستان بھر میں کوئی نہیں مل سکتا۔ یہ سب روکیں ایک طرف تھیں اور اللہ تعالیٰ کا کلام ایک طرف تھا۔ آخر وہی ہوا جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا۔ وہ شخص جو تنہا ایک تنگ صحن میں ٹہل ٹہل کر اپنے الہامات لکھ رہا تھا اور تمام دنیا میں اپنی قبولیت کی خبریں دے رہا تھا، حالانکہ اس وقت اسے اس کے علاقے کے لوگ بھی نہیں جانتے تھے، باوجود سب روکوں کے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید سے اٹھا اور ایک بادل کی طرح گرجا اور لوگوں کے دیکھتے دیکھتے حاسدوں اور دشمنوں کے کلیجوں کو چھلنی کرتا ہوا تمام آسمان پر چھا گیا۔ ہندوستان میں وہ برسا، افغانستان میں وہ برسا، عرب میں وہ برسا، مصر میں وہ برسا، سیلون میں وہ برسا، بخارا میں وہ برسا، مشرقی افریقہ میں وہ برسا، جزیرہ موریشس میں وہ برسا، جزیرہ افریقہ میں وہ برسا، مغربی افریقہ کے ممالک میں وہ برسا، نائجیریا، گولڈ کوسٹ، سیرا لیون میں وہ برسا، آسٹریلیا میں وہ برسا، انگلستان اور جرمن اور روس کے علاقوں میں کو اس نے سیراب کیا اور امریکہ میں جا کر اس نے آبپاشی کی۔ آج دنیا کو کوئی بر اعظم نہیں جس میں مسیح موعود کی جماعت نہیں، اور کوئی مذہب نہیں جس میں سے اس نے اپنا حصہ وصول نہیں کیا۔ مسیحی، ہندو، بدھ، پارسی، سکھ، یہودی سب قوموں میں سے اس کے ماننے والے موجود ہیں، اور یورپین، امریکن، افریقن اور ایشیا کے باشندے اس پر ایمان لائے ہیں۔ اگر جو کچھ اس نے قبل از وقت بتا دیا تھا اللہ تعالیٰ کا کلام نہ تھا تو وہ کس طرح پورا ہو گیا؟ کیا یہ عجیب بات نہیں کہ وہ یورپ اور امریکہ جو اس سے پہلے اسلام کو کھا رہے تھے، مسیح موعود کے ذریعے سے اب اسلام ان کو کھا رہا ہے؟ کئی سو آدمی اس وقت تک انگلستان میں اور اسی طرح امریکہ میں اسلام لا چکے ہیں، اور روس اور جرمن اور اٹلی کے بعض افراد نے بھی سلسلے کو قبول کیا ہے۔ وہی اسلام جو دوسرے فرقوں کے ہاتھ سے شکست پر شکست کھا رہا تھا، اب مسیح موعود کی دعاؤں سے دشمن کو ہر میدان میں نیچا دکھا رہا ہے اور اسلام کی جماعت کو بڑھا رہا ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔ 11ویں دلیل، آپ کا عشق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی چند پیش گوئیوں کے بیان کرنے کے بعد اب میں آپ علیہ السلام کے دعوے کی صداقت کی 11ویں دلیل بیان کرتا ہوں، اور وہ دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، سورہ العنکبوت آیت 70۔ یعنی جو لوگ ہمارے راستے میں سچی کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے دکھا دیتے ہیں اور ان کو چلاتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، سورہ آل عمران آیت 32۔ کہہ دے کہ اگر تم کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ ان دونوں آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سچا عشق اور اس کی سچی محبت اور اس کے رسول کے عشق اور اس کی محبت کا ہمیشہ یہ نتیجہ ہوا کرتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے جا ملتا ہے اور اس کا محبوب ہو جاتا ہے۔ بس اس امت کے افراد کی صداقت کا یہ بھی ایک معیار ہے کہ ان کے دل عشق الہی سے پر ہوں اور اتباع رسول ان کا شیوا ہو، اور اس معیار کے مطابق بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت روز روشن کی طرح ثابت ہے۔ محبت کا مضمون ایک ایسا مضمون ہے کہ مجھے اس پر کچھ لکھنے کی چندہ ضرورت نہیں۔ ہر ملک کے شاعر اس کی کیفیات کو غیر معلوم زمانے سے بیان کرتے چلے آئے، اور تمام مذاہب اس پر ایمان اور وصول اللہ کی بنیاد رکھتے چلے آئے ہیں، مگر سب شاعروں کے بیان سے بڑھ کر کامل محبت کی مکمل تشریح وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله
وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ سورہ توبہ آیت 240۔ کہہ دے کہ اگر تمہارے باپ دادے اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں یا تمہارے خاوند اور تمہارے رشتہ دار اور تمہارے اموال جو تم نے کمائے ہیں اور تجارت جس کے بگڑ جانے سے تم ڈرتے ہو اور مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں کام کرنے سے تمہیں زیادہ پیارے ہیں تو تم کو اللہ تعالیٰ سے کوئی محبت نہیں، تب تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو، اور اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو کبھی اپنا رستہ نہیں دکھاتا۔ یعنی کامل محبت کی علامت یہ ہے کہ انسان اس کی خاطر ہر ایک چیز کو قربان کر دے۔ اگر اس بات کے لیے وہ تیار نہیں تو منہ کی باتیں اس کے لیے کچھ بھی مفید نہیں۔ یوں تو ہر شخص کہہ دیتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، بلکہ مسلمان کہلانے والا کوئی شخص بھی نہ ہوگا جو یہ کہتا ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ اس اقرار کا اثر اس کے اعمال پر، اس کے جوارح پر اور اس کے اقوال پر کیا پڑتا ہے۔ وہی لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے آپ کو سرشار بتاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نظمیں پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں، بلکہ بعض تو خود نعتیں کہتے بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی فرما برداری کی طرف ان کو کچھ بھی توجہ نہیں ہوتی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان سے ملنے کے لیے کچھ بھی کوشش نہیں کرتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کا عزیز آ جائے تو وہ 100 کام چھوڑ کر اس سے ملتا ہے۔ اپنے دوستوں اور پیاروں کی ملاقات کا موقع ملے تو شاداں اور فرحاں ہو جاتا ہے۔ حکام کے حضور شرف باریابی حاصل ہو تو خوشی سے جامے میں پھولا نہیں سماتا۔ لیکن لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر نماز کے نزدیک نہیں جاتے، یا نماز پڑھتے ہیں تو اس طرح کہ کبھی پڑھی اور کبھی نہ پڑھی، یا اگر باقاعدہ بھی پڑھی تو ایسی جلدی جلدی پڑھتے ہیں کہ معلوم نہیں ہوتا کہ سجدہ سے انہوں نے سر کب اٹھایا اور پھر کب واپس رکھ دیا۔ جس طرح مرغ چونچیں مار کر دانہ اٹھاتا ہے یہ سجدہ کر لیتے ہیں، نہ خشوع ہوتا ہے نہ خضوع۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ روزے کا بدلہ اپنے آپ کو قرار دیتا ہے، مگر لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے نہیں جاتے اور اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ظاہر کرتے ہیں لیکن لوگوں کے حقوق دباتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے عشق بیان کرتے ہیں لیکن قرآن کریم کا مطالعہ اور اس پر غور کرنے کی توفیق ان کو نہیں ملتی۔ کیا جس طرح آج کل لوگ قرآن کریم سے سلوک کرتے ہیں اسی طرح اپنے پیاروں کے خطوط سے بھی کیا کرتے ہیں؟ کیا ان خطوں کو لپیٹ کر رکھ چھوڑتے ہیں اور ان کو پڑھ کر ان کے مطلب سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ غرض محبت کا دعویٰ اور شے ہے اور حقیقی محبت اور شے۔ محبت کبھی عمل اور قربانی سے جدا نہیں ہوتی، اور اسی قسم کی محبت اور اسی قسم کا پیار ہمیں اس زمانے میں سوائے حضرت اقدس علیہ السلام اور آپ کے متبعین کے کسی شخص میں نظر نہیں آتا۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کے حالات بتاتے ہیں کہ جب سے آپ نے ہوش سنبھالا اسی وقت سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت میں سرشار تھے، اور ان کی محبت آپ کے رگ و ریشہ میں سمائی ہوئی تھی۔ بچپن ہی سے آپ علیہ السلام احکام شرعیہ کے پابند تھے اور گوشہ نشینی کو پسند کرتے تھے۔ جب آپ تعلیم سے فارغ ہوئے تو آپ علیہ السلام کے والد صاحب نے بہت چاہا کہ آپ کو کسی جگہ ملازم کرا دیں، لیکن آپ نے اس امر کو پسند نہ کیا اور بار بار کے اصرار پر بھی انکار کرتے رہے اور خدا کی یاد کو دنیا کے کاموں پر مقدم کر لیا۔ آپ نے ایک نہایت معزز خاندان کے فرد تھے، اگر آپ چاہتے تو آپ کو معزز عہدہ مل سکتا تھا جیسا کہ آپ کے بڑے بھائی کو ایک معزز عہدہ حاصل تھا، لیکن آپ نے اس سے پہلو ہی بجایا۔ یہ نہیں تھا کہ آپ سست تھے اور سستی کی وجہ سے آپ نے ایسا کیا، کیونکہ آپ کے بعد کی زندگی نے ثابت کر دیا کہ آپ جیسا محنتی شخص دنیا کے پردے پر ملنا مشکل ہے۔ ایک قادیان کے پاس رہنے والا سکھ جس کے باپ دادوں کے تعلقات آپ کے والد صاحب کے ساتھ تھے سنایا کرتا ہے، اور باوجود مذہبی اختلاف ہونے کے اب تک اس واقعے کو سناتے وقت اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمیں آپ کے والد صاحب نے آپ کے پاس بھیجا اور کہا جاؤ ان سے کہو کہ وہ میرے ساتھ حکام کے پاس چلیں، میں ان کو تحصیلداری کا عہدہ دلانے کی کوشش کروں گا۔ وہ کہتا ہے جب ہم آپ کے پاس گئے تو آپ ایک کوٹری میں علیحدہ بیٹھے ہوئے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔
جب ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کے والد صاحب آپ کو معزز عہدہ دلانے کے لیے کہتے ہیں، آپ کیوں ان کے ساتھ نہیں جاتے؟ تو آپ نے کہا میری طرف سے ان کی خدمت میں بادب عرض کر دو کہ میں نے جس کی نوکری کرنی تھی کر لی، اب وہ مجھے معافی کر دیں تو اچھا ہے۔ ان دنوں آپ کا یہ شغل ہوتا تھا کہ قرآن کریم کا مطالعہ کرتے رہتے، یا احادیث کی کتب دیکھتے، یا مثنوی رومی کا مطالعہ کرتے، اور یتیموں اور مسکینوں کا ایک گروہ کسی کسی وقت آپ کے پاس آ جاتا تھا، جن میں آپ اپنی روٹی تقسیم کر دیتے اور بسا اوقات بالکل ہی فاقہ کرتے، اور بعض اوقات صرف چنے بھنوا کر چبا لیتے، اور آپ کی خلوت نشینی اس قدر بڑھی ہوئی تھی کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ گھر کے لوگ آپ کو کھانا بھیجنا تک بھول جاتے۔ ایک دفعہ آپ اس خیال سے کہ والد صاحب کی نظروں سے علیحدہ ہو جاؤں تو شاید وہ مجھے دنیا کے کاموں میں پھنسانے کا خیال جانے دیں، قادیان سے سیالکوٹ چلے گئے اور وہاں عارضی طور پر گزارنے کے لیے آپ کو ملازمت بھی کرنا پڑی، مگر یہ ملازمت آپ کی بات گزاری میں روکنا تھی، کیونکہ صرف سوال سے بچنے کے لیے آپ نے یہ ملازمت کی تھی، کوئی دنیاوی ترقی اس سے مقصود نہ تھی۔ اس جگہ آپ کو پہلی دفعہ اس بات کا علم ہوا کہ اسلام نہایت نازک حالت میں ہے اور دوسرے مذاہب کے لوگ اسے کھانے کے در پر ہیں، اور اس کا ذریعہ یہ ہوا کہ سیالکوٹ میں پادریوں کا بڑا مرکز تھا، وہ بازاروں اور کوچوں میں روزانہ اپنے مذہب کی اشاعت کرتے اور اسلام کے خلاف لوگوں کے دلوں میں شکوک ڈالتے تھے، اور آپ علیہ السلام یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے کہ کوئی شخص ان کا مقابلہ نہیں کرتا تھا۔ اور یہ وہ زمانہ تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ مسیحیت گورنمنٹ کا مذہب ہے، اور ڈرتے تھے کہ اس کا مقابلہ کریں گے تو نقصان پہنچے گا، اور سوائے شاذ و نادر کے اکثر علماء پادریوں کی باتوں کا رد کرنے سے خوف کھاتے تھے، اور جو مقابلہ بھی کرتے تھے اور وہ ان کے حملوں کے آگے مغلوب ہو جاتے، کیونکہ قرآن کریم کا علم ہی ان کو حاصل نہ تھا۔ اس حالت کو دیکھ کر آپ نے پادریوں کا مقابلہ کرنے پر کمر ہمت باندھ لی اور خوب زور سے ان سے بحث و مباحثہ شروع کیا، اور پھر اس مقابلے کے دروازے کو آریوں اور دیگر اقوام کے واسطے بھی وسیع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد آپ کو آپ کے والد صاحب نے واپس بلا لیا، اور پھر یہ خیال کر کے کہ اب تو آپ ملازمت کر چکے ہیں، شاید اب ملازمت پر راضی ہو جائیں، پھر آپ کے ملازم کرانے کی کوشش کی، مگر آپ ان سے معافی ہی چاہتے رہے۔ ہاں، یہ دیکھ کر آپ کے والد صاحب مصائب دنیاوی میں بہت گھرے ہوئے ہیں، ان کے کہنے پر یہ کام آپ اپنے ذمہ لے لیا کہ ان کی طرف سے ان کے مقدمات کی پیروی کر دیا کریں۔ ان مقدمات کے دوران آپ کی انابت اللہ اور بھی ظاہر ہوئی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ مقدمے کی پیروی کے لیے گئے اور مقدمے کے پیش ہونے میں دیر ہو گئی، نماز کا وقت آ گیا، آپ باوجود لوگوں کے منع کرنے کے نماز کے لیے چلے گئے، اور جانے کے بعد ہی مقدمے کی پیروی کے لیے بلائے گئے، مگر آپ عبادت میں مشغول رہے، اس سے فارغ ہوئے تو عدالت میں آئے۔ حسب قاعدہ سرکاری چاہیے تو یہ تھا کہ مجسٹریٹ یک طرفہ ڈگری دے کر آپ کے خلاف فیصلہ سنا دیتا، مگر اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ بات ایسی پسند آئی کہ اس نے مجسٹریٹ کی توجہ کو اس طرف سے پھیر دیا، اور اس نے آپ کی غیر حاضری کو نظر انداز کر کے فیصلہ آپ کے والد صاحب کے حق میں کر دیا۔ ایک صاحب جو آپ کے بچپن کے دوست تھے سناتے تھے کہ وہ لاہور میں ملازم تھے، آپ بھی کسی عام مقدمے کی پیروی کے لیے جس کی اپیل سب سے اعلیٰ عدالت میں دائر تھی وہاں گئے، اور مقدمہ ایسا تھا کہ اس میں ہارنے سے آپ کے والد صاحب کے حقوق اور بالآخر آپ کے حقوق کو سخت صدمہ پہنچتا تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ مقدمے سے واپس آئے تو بہت خوش تھے، میں سمجھا کہ آپ مقدمہ جیت گئے ہیں، جبھی تو اس قدر خوش ہیں۔ میں نے بھی خوشی سے مقدمے میں کامیابی کی مبارکباد دی، تو آپ نے فرمایا کہ مقدمہ تو میں ہار گیا ہوں، اس خوشی اس لیے ہے کہ اب کچھ دن علیحدہ بیٹھ کر ذکر الہی کا موقع ملے گا۔ جب آپ اس قسم کے معاملات سے تنگ آ گئے تو آپ نے ایک خط اپنے والد صاحب کو لکھا جس میں اس قسم کے کاموں سے فارغ کر دیے جانے کی درخواست کی تھی۔ اس خط کو میں یہاں نقل کر دیتا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ آپ ابتدائی عمر سے کس قدر دنیا سے متنفر تھے اور یاد الہی میں مشغول رہنے کو پسند کرتے تھے۔ یہ خط آپ نے اس وقت کے دستور کے مطابق فارسی زبان میں لکھا اور ذیل درج ہے۔ ناظرین، ہم اس خط کو یہاں سے سکپ کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ جب آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے تو آپ نے تمام کاموں سے منقطع تعلق کر لیا اور مطالعہ دین اور روزہ داری اور شب بیداری میں اوقات بسر کرنے لگے، اور اخبارات اور رسائل کے ذریعے دشمنان اسلام کے حملوں کا جواب دیتے رہے۔ اس زمانے میں لوگ ایک ایک پیسے کے لیے لڑتے ہیں، مگر آپ نے اپنی کل جائیداد اپنے بڑے بھائی کے سپرد کر دی۔ آپ کے لیے کھانا ان کے گھر سے آ جاتا، اور جب وہ ضرورت سمجھتے کپڑے بنوا دیتے، اور آپ نہ جائیداد کی آمدن کا حصہ لیتے اور نہ اس کا کوئی کام کرتے۔ لوگوں کو نماز روزے کی تلقین کرتے، تبلیغ اسلام کرتے، غریبوں مسکینوں کی بھی خبر رکھتے، اور تو آپ کے پاس اس وقت کچھ تھا نہیں، بھائی کے یہاں سے جو کھانا آتا اسی کو غربا میں بانٹ دیتے،
اور بعض دفعہ دو تین تولہ غذا پر گزارا کرتے، اور بعض دفعہ یہ بھی باقی نہ رہتی اور فاقے سے ہی رہ جاتے۔ یہ نہیں تھا کہ آپ کی جائیداد معمولی تھی اور سمجھتے تھے کہ ہزارہ ہو رہا ہے۔ اس وقت ایک سالم گاؤں آپ اور آپ کے بھائی کا مشترکہ تھا، اور علاوہ ازیں جاگیر وغیرہ کی بھی آمدن تھی۔ اسی عرصے میں آپ نے اسلام کی نازک حالت دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا و ابطال و عاجزی اختیار شروع کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ پا کر براہین احمدیہ نامی کتاب لکھی، جس کے متعلق اعلان کیا کہ اس میں 300 دلائل صداقت اسلام کے دیے جائیں گے۔ یہ کتاب ہستی باری تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام پر سے اعتراضات کے دویہ میں ایک کاری حربہ ثابت ہوئی، اور گو نامکمل رہی، مگر اس شکل میں بھی دوست و دشمن سے خراج تحسین وصول کیے بغیر نہ رہی۔ اور بڑے بڑے علماء نے اس کتاب کے متعلق رائے ظاہر کی کہ یہ کتاب 13 سال کے عرصے میں اپنی نظیر آپ ہی ہے۔ اسلام کے بہترین ایام کے اکابر مصنفین کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ تعریف اپنے مطلب کی ہی آپ تشریح کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی رسالہ یا اخبار نکلتا، آپ اس میں اسلام کی عظمت اور اس کی حقیقت کو ظاہر کرتے، اور دشمنان اسلام کے حملوں کا جواب دیتے، حتیٰ کہ سب اقوام آپ کی دشمن ہو گئیں مگر آپ نے ذرا بھر بھی پرواہ نہ کی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ ایک طرف تو مسیحی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہے تھے، اور دوسری طرف آریہ گندہ ذہنی سے کام لے رہے تھے، لیکن ہندوستان کے علماء ایک دوسرے کے خلاف تکفیر کے فتوے شائع کر رہے تھے۔ اسلام پامال ہو رہا تھا، مگر علماء کو رفع یدین اور ہاتھ سینے پر باندھیں یا ناف پر آمین بجہر کہیں یا آہستہ یا اسی قسم کے اور مسائل سے فرصت نہ تھی۔ اس وقت آپ ہی ایک شخص تھے جو اسلام کے دشمنوں کے مقابلے میں سینہ سپر تھے اور مسلمانوں میں اعمال صالحہ کے رواج دینے کی طرف متوجہ تھے۔ آپ اس بحث میں نہ پڑتے کہ حنفیوں کا استدلال درست ہے یا اہل حدیث کا، بلکہ اس امر میں زور دیتے کہ جس امر کو بھی سچا سمجھو اس پر عمل کر کے دکھاؤ، اور بے دینی اور اباحت کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے کام پر عمل شروع کر دو۔ پنڈت دیانت بانی آریہ سماج سے آپ نے مقابلہ کیا۔ لیکھ رام، جیون داس، مرلی دھر، اندر من غرض جس قدر آریہ مذہب کے لیڈر تھے، ان میں سے ایک سے آپ بحث کی طرح ڈالتے، اور اس وقت تک ان کا پیچھا نہ چھوڑتے جب تک وہ اسلام پر حملہ کرنے سے باز نہ آ جاتا یا ہلاک نہ ہو جاتا۔ اسی طرح مسیحیوں کے فحش گو منادوں کا آپ مقابلہ کرتے، کبھی فتح مسیح سے، کبھی آتھم سے، کبھی مارٹن سے، کبھی باول سے، کبھی رائٹ سے، کبھی طالب مسیح سے، اور اس پر بھی آپ کو تسلی نہ ہوتی۔ انگریزی میں ترجمہ کروا کر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اشتہارات یورپ اور امریکہ کو بھجواتے، اور جس شخص کی نسبت سنتے کہ اسے اسلام سے دلچسپی ہے، فوراً اس سے خط و کتابت کرتے اور اسلام کی دعوت دیتے۔ چنانچہ مسٹر ویب، امریکہ کا پرانا مسلمان، آپ کی اسی وقت کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ یہ شخص نہایت معزز ہے اور کسی وقت ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی طرف سے سفارت کے عہدے پر ممتاز تھا۔ آپ نے اس کی اسلام سے دلچسپی کا حال سن کر اس سے خط و کتابت کی، اور آخر اسلی متبع آدمی نے اسلام قبول کر لیا اور اپنے عہدے سے دستبردار ہو گیا۔ غرض اللہ تعالیٰ کی توحید کی اشاعت اور رسول کریم کی صداقت کے اسبات کی آپ کو دھن لگی ہوئی تھی، اور آپ ایک منٹ کے لیے بھی اس سے غافل نہ رہتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے دعویٰ کیا کہ اس وقت سے آپ کا کام اور بھی وسیع ہو گیا۔ جو کوئی دشمن اسلام نہیں نکلا جس کے مقابل پر آپ کھڑے نہ ہوئے ہوں۔ جہاں کسی کی نسبت سنا کہ وہ اسلام پر حملہ کرتا ہے، فوراً اس کا مقابلہ شروع کر دیا۔ ڈوئی جو امریکہ کا جھوٹا نبی تھا جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے، جب اس کی اسلام دشمنی کا حال آپ نے سنا تو سمندر پار سے اس کا مقابلہ شروع کر دیا۔ پیکٹ نے ولایت میں خدائی کا دعویٰ کیا تو فوراً اس کو للکارا۔ غرض دنیا کے پردے پر جہاں کہیں بھی کوئی دشمن اسلام پیدا ہوا، وہیں اسے جا کر پکڑا اور نہیں چھوڑا جب تک کہ وہ اپنی شرارت سے باز نہ آ گیا یا مر نہیں گیا۔ آپ نے 74 سال عمر پائی اور تمام عمر رات اور دن خدمت اسلام میں مشغول رہے۔ بعض دفعہ مہینوں تصنیف میں اس طرح مشغول رہتے کہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ کب سوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو اس قدر محبت تھی کہ اسلام کے کام کو اپنا کام سمجھتے تھے۔ اگر دوسرا شخص اسلام کی خدمت کرتا تو اس کی نہایت ہی ممنون ہوتے۔ بعض اوقات اکثر حصہ رات کا متواتر جاگتے اور کام میں مشغول رہتے، اور کوئی شخص ایک دو دن پروف ریڈری یا کاپیاں دینے کے کام میں آپ کی مدد کرتا تو اسے اتفاقاً کسی دن رات کو بھی کام کرنا پڑتا تو یہ نہ سمجھتے تھے کہ اس نے اسلام کا کام کیا اور اپنے فرض کو انجام دیا، بلکہ اس قدر شکر و امتنان کا اظہار کرتے کہ گویا اس نے آپ کی کوئی ذاتی خدمت کی ہے اور آپ کو اپنا ممنون احسان بنا لیا ہے۔ باوجود ضعف اور بیماری کے اسی سے
یا وہ کتب آپ نے تصنیف کی اور سینکڑوں اشتہار اسلام کی اشاعت کے لیے لکھے اور سینکڑوں تقریریں کیں اور روزانہ لوگوں کو اسلام کی خوبیوں کے متعلق تعلیم دیتے رہے، اور آپ کو اس میں قدر انہماک تھا کہ بعض دفعہ اتباع آپ کو آرام کے لیے کہتے اور آپ ان کو جواب دیتے کہ میرا ارام تو یہی ہے کہ دین اسلام کی اشاعت اور مخالفین اسلام کی سرکوبی کرتا رہوں، حتیٰ کہ آپ اپنی وفات کے دن تک خدمت اسلام میں لگے رہے، اور جس صبح آپ فوت ہوئے ہیں اس کی پہلی شام تک ایک کتاب کی تصنیف میں جو ہندوؤں کو دعوت اسلام دینے کی غرض سے تھی مشغول تھے۔ اس سے اس سوز و گداز اور اس اخلاص و جوش کا پتہ لگ سکتا ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے جلال کے اظہار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے اسبات کے لیے تھا۔ میں لکھ چکا ہوں کہ صرف محبت کا دعویٰ محبت کا پتہ لگانے کے لیے حقیقی معیار نہیں، مگر وہ شخص جس نے اپنے ہر ایک عمل اور ایک حرکت سے اپنے عشق و محبت کا ثابت کر دیا ہو، اسی کا دعویٰ اس کے دلی جذبات کے اظہار کا نہایت اعلیٰ ذریعہ ہے، کیونکہ سچے عاشق کے دلی جذبات اس کی غیر معمولی خدمات سے بھی بڑھ کر ہوتے ہیں اور بوجہ اس کے راست باز ہونے کے دوسرے کے دل کو بھی متاثر کرتے رہتے ہیں۔ بس میں آپ کی دو فارسی نظمیں ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کے عشق میں ہے اور ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جگہ نقل کرتا ہوں۔ ناظرین، یہ فارسی میں دونوں نظمیں ہیں، اس کو یہیں پر چھوڑتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ جس شخص نے بچپن سے لے کر وفات تک اپنی عمر کی ہر ساعت اور ہر لمحہ کو اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے جلال کے اظہار اور اس کے کلام کی اشاعت اور اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے استحکام میں خرچ کر دیا ہو، اور اپنوں اور بیگانوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی عزت کی حفاظت کے لیے اپنا دشمن بنا لیا ہو اور اپنا ہر ذرہ اسلام کی خدمت میں لگا دیا ہو، کہ ایسا شخص گمراہ اور ضال اور مفسد اور دجال ہو سکتا ہے؟ اگر یہ اعمال مفسدانہ ہیں اور اگر قسم کا عشق کفر کی علامت ہے، اگر ایسی محبت رسول گمراہی کا نشان ہے، تو بخدا یہ گمراہی خدا مجھے ساری کرے نصیب، یہ کفر مجھ کو بخش دے سارے جہاں کا۔ اللہ تعالیٰ گواہ ہے اور اس کا کلام گواہ ہے اور اس کا رسول گواہ ہے اور عقل سلیم گواہ ہے کہ ایسا شخص ہرگز گمراہ اور جھوٹا نہیں ہو سکتا اگر اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا اس قدر عشق اور اس کی اس قدر اطاعت اور فرمانبرداری اور ان کے احکام کی اشاعت کے لیے اس قدر کوشش کرے اور ان کے لیے پہلوں اور پچھلوں سے زیادہ غیرت دکھا کر بھی کوئی شخص کذاب و دجال نہیں بنتا ہے، تو دنیا کے پردے پر کبھی کوئی شخص ہدایت کا مستحق نہیں ہوا اور نہ آئندہ ہوگا۔ ناظرین، یہ قسط یہیں پر ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔